کہ ایک نوجوان تھا جو اللہ سے بڑا ڈرتا تھا، بڑی عبادت کرتا تھا لیکن اللہ سے بہت ڈرتا تھا۔ دن میں روزے رکھتا تھا، رات کو عبادت کرتا تھا لیکن اللہ سے بہت ڈرتا تھا۔ جب اس نوجوان کی موت کا وقت قریب آیا تو اس کا کوئی سہارا بھی نہیں تھا، صرف اس کی ایک ہی ماں تھی، بوڑھی ماں، اس کے سوا اس کا کوئی سہارا بھی نہیں تھا۔ تو اس نے اپنی بوڑھی ماں سے کہا، ماں میرے ساتھ تو 3 وعدے تو کر۔ اس بوڑھی ماں نے کہا، بیٹا آخری ہچکی لے رہا ہے اور اس بوڑھی ماں سے وعدہ لے رہا ہے۔ اس نوجوان نے کہا کہ ماں تو میرے ساتھ وعدہ تو کر۔ اس بوڑھی ماں نے کہا کہ بیٹا بول کون سا وعدہ کروانا چاہتا ہے۔ اس نوجوان نے کہا، اماں تو میرے ساتھ پہلا وعدہ مجھ سے یہ کر کہ جب میرا انتقال ہو جائے گا تو رسی منگانا اور رسی منگا کر کے رسی کا پھندا بنا کر کے میرے گلے میں ڈالنا اور مجھے گاؤں کی گلی گلی میں گھمانا اور یہ اعلان کرنا کہ دیکھو یہ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اس کا حشر یہی ہوتا ہے، جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اس کا یہی انجام ہوتا ہے۔ اور ماں میرے ساتھ تو دوسرا وعدہ یہ کرنا کہ میرا جنازہ رات میں اٹھانا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میرے جنازے کو دیکھ کر کے کسی کی زبان سے یہ نکل جائے کہ دیکھو یہ اللہ کا نافرمان جا رہا ہے، تو اس لیے میرے جنازے کو رات میں اٹھانا۔ اور ماں تم مجھ سے تیسرا وعدہ یہ کر کہ جب سب لوگ مجھے دفن کر کے آ جائیں گے تو تم میری قبر پر جائے گی، کیونکہ مجھے یقین ہے اعمال تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ تیرے قدموں کی برکت سے وہ عرش کا مالک میرے گناہوں کو بخش دے گا اور میرے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائے گا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس بوڑھی ماں نے اس سے کہا کہ بیٹا جب تیری یہی ضد ہے تو میں تجھ سے وعدہ کرتی ہوں۔ اس کے بعد اس نوجوان نے کلمہ شہادت پڑھا اور کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد اس نوجوان کی روح پرواز کر گئی۔ اس نوجوان نے تو کہا تھا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کر کے مجھے گلی میں گھمانا، راستوں میں گھمانا۔ تو جب اس کا انتقال ہوا تو اس بوڑھی ماں نے رسی منگائی اور رسی منگانے کے بعد اس کا پھندا بنا کر کے جیسے اس نوجوان کے گلے میں ڈالنا چاہا تو اس کے گھر کے ہر کونوں سے یہ آواز آئی، خبردار یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، یہ اللہ کا دوست ہے اور اللہ کے دوستوں کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کیا جا سکتا اور آپ کو اور کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، خبردار اس کو چھوڑ دیا جائے کیونکہ یہ اللہ کا دوست ہے اور اللہ نے اسے قبول کر لیا۔ حضرات محترم، یہ اللہ سے ڈرنے کا نتیجہ ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ پاک ان کو اپنا دوست بنا لیا کرتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ایک شخص کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بچوں سے کہا کہ بیٹا جب میرا انتقال ہو جائے تو تم مجھے جلا دینا اور مجھے جلے ہوئے میرے وجود کو پیسنا اور پیس کر کے اس کو ہوا میں اڑا دینا، کیونکہ میرے بیٹو میرے اندر اتنی طاقت نہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے مجھ سے حساب مانگا تو میں اس کو کیا جواب دوں گا، میرے اندر اتنی طاقت نہیں، تو میرے بیٹو جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے جلا دینا۔ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اس شخص کا انتقال ہو گیا تو اس کے بچوں نے اسے جلایا، جلانے کے بعد اس کے جلے ہوئے وجود کو پیسا اور پیسنے کے بعد اس کو ہوا میں اڑا دیا۔ جب ہوا میں اڑا دیا تو آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اس کے ذرات کو اکٹھا کیا جائے۔ زمین نے اس کے ذرات کو اکٹھا کیا اور اللہ نے حکم دیا تو اس کا وجود پہلے جیسا ہو گیا۔ اللہ نے اس سے پوچھا کہ تو نے یہ جو وصیت کی تھی تو کیوں کی؟ حالانکہ اللہ کو تو ہر بات کا پتہ ہے۔ اللہ نے اس سے پوچھا کہ تو نے یہ جو وصیت کی تھی تو کیوں کی؟ اس نوجوان نے روتے ہوئے کہا، یا اللہ اگر تو نے مجھ سے حساب مانگا تو میں تیرا حساب نہیں دے پاؤں گا، اس وجہ سے میں نے یہ وصیت کی۔ میرے اندر اتنی طاقت نہیں کہ میں تجھ کو کیسے حساب دوں، اس لیے میرے دل میں یہ خوف ہوا، میرے دل میں یہ خیال آیا تو اس لیے میں نے یہ وصیت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے اس سے کہا کہ جا ہم نے تجھ کو بخش دیا۔ حضرات محترم، یہ اللہ سے ڈرنے کا نتیجہ ہے۔ آپ کو بھی چاہیے کہ آپ بھی اللہ سے ڈریں، ہم بھی اللہ سے ڈریں۔ جو اللہ سے ڈرنے لگ جاتا ہے اللہ ان کو اپنا دوست بنا لیا کرتا ہے۔